حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سخی تھے اور ہر وقت لوگ جمع رہتے آپ کے دربار پہ، اور جو آتا بھوکا نہیں تھا جاتا، لنگر کروا کے کھانا کھلا کر اس کو بھیجتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قحط پڑ گیا، آپ نے اپنے غلاموں کو بھیجا، جاؤ مصر چلے جاؤ، میرا ایک دوست ہے اس کو جا کر بتاؤ کہ ہمارے علاقے میں قحط آ گیا ہے، کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے، آپ نے انہیں کہا کہ غلاموں سے کہا کہ یار ذرا جلدی آ جانا، مہمان انتظار میں ہیں، جاؤ میرا جو مصری دوست ہے نا وہ تمہیں خالی نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ دے کے ضرور بھیجے گا، بڑی امیدوں سے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلام وہاں پر گئے تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو کبھی خالی نہ بھیجتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں بچا، سارا کچھ لگ گیا، کھایا پیا گیا۔ اب جو غلام تھے واپس کس شرمندگی کے ساتھ آتے، ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا جو خانقاہ تھی اس کی دیواریں چھوٹی تھیں، اگر باہر سے اونٹ گزرتے تو اونٹ کے اوپر جو کچھ بھی کچھ موجود ہوتا، کوئی بیٹھا ہوتا تو وہ اندر بیٹھنے والوں کو نظر آتا تھا۔ اب مہمان بھی انتظار میں ہے، کھانا آئے گا۔ اب غلاموں نے کیا کیا، بورے اٹھائے، ان میں ریت بھری، ریت بھر کے آپ کی خانقاہ میں لے آئے، مہمانوں کو تسلی ہوگی کھانے کو آ گیا۔ آپ کی زوجہ حضرت سارہ نے وہ ریت کے بورے کھولے، جیسے بورے کھولے ہے تو ریت تھی، لیکن جب بورے کھولے تو اندر بڑا پیارا آٹا تھا، نفیس آٹا، بڑا عمدہ قسم کا آٹا تھا۔ آپ نے روٹیاں پکائیں، حضرت سارہ نے روٹیاں پکائیں، خوشبو بڑی پیاری۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں، آٹے کی خوشبو بڑی پیاری، یہ آٹا آیا کہاں سے؟ عرض کرنے لگی حضرت آپ کے مصری دوست نے بھیجا ہے۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے نہیں، یہ میرے مصری دوست نے نہیں، یہ میرے عرشی دوست نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کی جھولی کو مرادوں سے بھر دیا کرتا ہے۔ بندے تو یقین کا دامن پکڑ تو صحیح، آ تو صحیح رب کی بارگاہ میں آ، کبھی ادھر سر مارتا ہے کبھی ادھر، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر، وہ رب دوسرے کو دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ رب اسے بھی دیتا ہے۔ تو اس کے محبوب کا غلام ہے، جب تو سچے دل سے آ کر اس کی بارگاہ میں عرض کرے گا وہ رب محروم نہیں رکھے گا، دونوں جہانوں میں بیڑے پار فرماتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا اس کے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم آپ اللہ کی رضا میں راضی رہے، ہمیشہ راضی رہے، آگ میں جانا منظور کر لیا، آگ لگی ہے منجنیق میں ڈالا، شیطان نے مشورہ دیا، نمرود کو مشورہ دیا کہ آگ کے قریب تو جا نہیں سکتے، بہت بڑی آگ جلائی، منجنیق بناؤ، ایک غلیل کی طرح ہوتی، منجنیق میں حضرت ابراہیم کو ڈالا تو دور سے پھینکا نا، حضرت ابراہیم ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں، ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں۔ فرشتہ آ گیا، حضرت جی اجازت ہو تو بارش کر کے آگ نہ بجھا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا رب جانتا ہے نا۔ حضرت جی جانتا ہے۔ فرمایا جا کر وہ میرا رب جانتا ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ابراہیم کو جلنے نہیں دینا۔ حضرت ابراہیم جانتے تھے، آپ کا یقین کامل تھا، کیونکہ آپ کی پشت میں نور مصطفیٰ تھا، آپ کی جان ضائع ہو سکتی نہیں تھی۔ حضرت جی ہوا چلا دی، آپ نے فرمایا میرا رب جانتا ہے۔ حضرت جی پانی ادھر منہ دریاؤں کا رخ ادھر کر دیجیے، فرمایا میرا رب جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، آگ میں پھینکا نا، آگ تو جلاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو آگ نہیں دیکھتی یہ چیز کیسی ہے، یہ کسی امیر کی چیز ہے غریب کی چیز ہے، یہ کیسی ہے، آگ نہیں، آگ کا کام ہے جلانا، اس کی فطرت ہے جلا دینا۔ لیکن حضرت ابراہیم آپ آگ میں گئے، اللہ کا قرآن بول اٹھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم آگ میں گئے، گلزار، یقین کامل تھا، یقین کامل تھا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے جلائے گا نہیں۔ فرمایا اپنے یقین کو مضبوط رکھو، وہ رب تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اگر تمہارے ارادے مضبوط ہوئے تو اللہ تم سے کوئی نہ کوئی کام ضرور لے گا، لیکن ارادے مضبوط رکھو، اللہ کے بندے بن کے رہو، رسول اللہ کے غلام بن کے رہو، یہ دنیا بھی وارے نیارے ہو جائیں گے، اگلے جہان میں بھی رب کرم فرماتا چلا جائے گا۔
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو قرآن کی آیتیں ان کا استقبال کرتی ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرمایا جب ایسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزاری ہو، اللہ کو راضی کرتے گزاری ہو، جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو قرآن کی آیتیں ان کا استقبال کیا کرتی ہیں۔ فرمایا رب کی رضا کیا ہے؟ جنت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، توجہ ہے نا دوستوں کی، جو جاگ رہے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ جنت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں ان کی خدمت کرو۔ کتنا بڑا مقام ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ بندے، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ بندے رو پڑیں گے، رو کر عرض کریں گے مولا ہم نے ساری زندگی تیری عبادت اس لیے نہیں تھی کی کہ یہ فرشتے ہماری خدمت کریں۔ جنت بھی مل گئی، جنت میں مقام وہ ملا کہ فرشتے خدمت کریں۔ مولا ہم نے تیری عبادت اس لیے نہیں تھی کی یہ فرشتے ہماری خدمت کریں۔ مولا آج ہم پر کچھ خاص کرم کر۔ تو سنیے میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ بندے رو کر یہ عرض کریں گے مولا یہ ہمارے اندر چاہت نہیں تھی فرشتے خدمت کریں، تو اس وقت رب کریم اپنے جمال میں آئے گا اور فرمائے گا فرشتوں آج پردے ہٹا دو، یہ ساری زندگی مجھے راضی کرنے میں لگا رہا، آج اس کی کوششوں کے بدلے آج میں سارے پردے ہٹا کر اسے اپنے جلووں کا دیدار کرواتا چلا جاؤں۔ اپنے جلووں کا دیدار، رب کے جلووں کو دیکھنے کی چاہت ہو، ہمارے اندر دنیا کی چیزیں دیکھنے کی چاہت ہو تو محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے، کیا کیا کچھ نہیں کرتے۔ فرمایا کیا تمہارے اندر رب کے جلووں کو دیکھنے کی چاہت ہے؟ قبر میں رسول اللہ کے چہرے مبارک کی زیارت کی چاہت ہے؟ اس کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، رب بڑا کریم ہے، وہ رب بندے کو محروم نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بڑی عبادت کر رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا عبادت کس لیے کر رہے ہو؟ وہ آگے سے بول کے کہنے لگے حضرت ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ فرماتے پھر میں نے ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں اور ان کے چہرے زرد ہو گئے ہیں، عجیب سی رنگت ہے ان کے چہروں کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم عبادت کس لیے کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا میں آگے گیا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، جو بڑے حشاش ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، بڑی خوشی خوشی عبادت کر رہے ہیں، بڑے چہرے چمک رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا تم جنت چاہتے ہو؟ کیا دوزخ سے بچنا چاہتے ہو؟ تو رو کر عرض کرنے لگے حضرت جی نہیں، آج اگر ہم عبادت کر رہے ہیں نہ جنت چاہیے نہ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، ہماری صرف ایک خواہش ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ ہماری عبادتوں کا مقصد کچھ اور نہیں ہے۔ فرمایا سب سے بہترین عبادت وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، اس کی خوشنودی کے لیے کی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رابعہ بصری آپ روزانہ 300 نفل پڑھا کرتی، فرض کے بعد 300 نفل۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن مصطفیٰ کو امت کی عورتوں پہ ناز ہوگا جنہوں نے صبر کیا اور صبر سے زندگی گزاری، مشکلات بھی برداشت کی، پھر اس کے باوجود اپنی عبادات میں مشغول نہیں۔ فرمایا مصطفیٰ کیسی عورتوں پہ ناز ہوگا، آپ روزانہ 300 نفل پڑھتی، عبادت کرتی، رب کو راضی کرتی۔ اللہ اکبر۔ آپ سے کسی نے پوچھا لگتا ہے آپ کو جنت کی بڑی طلب ہے، آپ جنت چاہتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی مجھے جنت کی کوئی طلب نہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتی ہیں؟ آپ سے عرض کی گئی آپ پھر اس لیے عبادت کرتی دوزخ سے بچ جائیں۔ آپ رو پڑی، کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر میں جنت کے لیے عبادت کروں نا تو رب مجھے کبھی جنت نہ دے، اگر دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کروں تو رب مجھے دوزخ میں ڈال دے۔ آپ عبادت کس لیے کرتی ہیں؟ تو عرض کرنے لگی میں عبادت اس لیے کرتی ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو، یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، اس کو تھامیے۔ عبادت جنت کے حصول کے لیے نہیں، دوزخ سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی رضا کے لیے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے پاواں، جے سونا میری منگلے جندڑی تے ویر سجن دے پاواں۔ اللہ اکبر۔ یہ عبادت
عبادت کا مقصد ہے، یہ عبادت کی روح ہے۔ اس کو سمجھیے کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم ایک ولایت کا درجہ ہوتا ہے جو عام بندے کی آنکھ جو نہیں دیکھ سکتی نا، اللہ کے ولی کی آنکھ وہ دیکھ لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب تو میری طرف آتا ہے نا، جب تو میرا بنتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، جب تو میرا بنتا ہے نا، میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھتا ہے، میں تیری زبان بنتا ہوں جس سے تو بولتا ہے، میں تیرے کان بنتا ہوں جس سے تو سنتا ہے۔ ارے آنکھ بندے کی ہے، کان بندے کے ہیں، زبان بندے کی، ہاتھ بندے کے ہیں، لیکن اس میں دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوا کرتی ہے، اس میں بولنے کی طاقت اللہ کی ہے، اس میں سننے کی طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بن تو صحیح، پھر میں تجھے وہ نظارے کراؤں گا کہ تو تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ آپ ایک ولایت کا ایک مقام تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے میں بڑی مشقتوں کے ساتھ ہر قدم پہ 2 نفل پڑے، 14 سال لگے۔ میں جب بیت اللہ شریف گیا، کعبے کا دیدار کرنے کے لیے گیا، کہتے مجھ پر ایک کیفیت طاری تھی، میرا عجیب ماحول تھا۔ کہتے میں جب کعبے کو دیکھا تو مجھے کعبہ نظر ہی نہیں آیا۔ کہتے میں حیران ہوا، رو پڑا، مولا یہ کعبہ کہاں گیا جس کی زیارت کے لیے میں نے ہر قدم پر 2 نفل پڑے؟ 14 صدیاں گزر گئی، 14 سال گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو رب کریم نے فرمایا جس کعبے کو تو دیکھنے آیا ہے وہ کعبہ آج رابعہ بصری کا دیدار کرنے کے لیے گیا ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت جی بڑا مقام اللہ نے دیا آپ کو، ایک بات تو بتائیے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا کوئی بڑی بات ہے حضرت جی، اللہ کیا کر رہے بتائیے۔ عجیب سا سوال تھا، آپ نے جو جواب دیا وہ بھی کمال تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا توبہ استغفر اللہ، حضرت جی وڈی گل کر گئے ہو۔ ٹھیک ہے لوگوں کو مقام ملتا ہے تو لوگ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، تو تسی تو وڈی گل کر گئے ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے کوئی بڑی بات نہیں کی، بلکہ میں نے تجھے وہ بتایا جو رب کا قرآن فرما رہا ہے۔ تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا یہ رب کا وعدہ ہے، اور فرید کا دل اس وقت اللہ اللہ کر رہا ہے۔ میرا یقین اس بات پر کامل ہے، اگر میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، رب بھی اس وقت فرید کر رہا ہے۔ یہ ایک مقام، یہ ایک چاشنی ہے، یہ ایک لذت ہے اس کے بندے ہونے کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کے ہو جاؤ۔ آخری بات سنیے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی علیہ السلام جلیل القدر نبی، آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں تھے کھاتے، آپ کسی نہ کسی مہمان کو، کسی ساتھی کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ ایک وقت ایسا آیا آپ کھانا کھانے لگے تو پاس کچھ بھی نہ تھا، قریب کوئی دوست نہیں تھا، کھانا تو موجود تھا، قریب کوئی دوست نہیں تھا۔ اب پریشان تھے کیا کیا جائے، باہر گئے، 70-80 سال عمر ایک بابا جی تھے، انہوں نے وہ باں پھڑی تھے، باں پھڑ کے لے بابا جی آؤ روٹی کھائیے۔ یہ بڑی بات ہے، آج ہم نے اپنے دسترخوان چھوٹے کر لیے۔ آج کوئی مہمان آ جائے تو چہرے پہ وہ ایک پریشانی آ جاتی، مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی بات کریں گے مہمان نوازی پر، آپ کو پتہ چلے مہمان نوازی میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ اور سنیے میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے جب تمہارے گھر مہمان آتا ہے نا، اپنا رزق بھی لے کر آتا ہے، تمہارا رزق بھی لے کر آتا ہے، اس لیے فرمایا مہمان کی خدمت دل کھول کے کرو۔ آپ نے بازو پکڑا بابا کا، اس بابے کا بازو پکڑا روٹی کا، چلو میرے روٹی کھانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا چل اٹھ یہاں سے، تو اللہ کو نہیں مانتا، میں تجھے اپنے دسترخوان پہ کیوں بناؤں، نکل یہاں سے۔ آپ نے بھیج دی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ایسا کیوں کیا؟ مولا وہ تجھے نہیں تھا مانتا۔ اب سنیے اس کو، مولا تجھے نہیں تھا مانتا۔ اللہ نے فرمایا مجھے نہیں تھا نا مانتا، کتنی عمر ہو گئی؟ مولا 70-80 سال ہوگی۔ فرمایا اللہ نے فرمایا اے ابراہیم 80 سالوں سے میں تو اسے روٹی دے رہا تھا نا، مجھے نہیں مانتا، میں روٹی دے رہا، تم نے کیوں محروم رکھا؟ فرمایا اس کو سمجھیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کیجئے، خدمت کریں لوگوں کی، یہ ہمارے سلاف کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے جو اللہ کے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر وہ خلوص پیدا فرمائے کہ ہم اس کی رضا میں راضی رہیں۔